حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق چیئرمین کمیٹی بحری امور فیصل واوڈا نے اجلاس میں انکشاف کیا کہ کراچی پورٹ میں زمین کی الاٹمنٹ میں میگا سکینڈل ہے. کے پی ٹی کے وکلاء خود جان بوجھ کر مقدمات ہار جاتے ہیں اور مقدمات کے ذریعے قبضہ مافیا کو مستقل کیا جا رہا ہے. کیا فنکار ہیں ہم. یعنی کراچی پورٹ ٹرسٹ کے وکلاء خود جان بوجھ کر مقدمات ہار جاتے ہیں. صدقے جامع ایسی خبر آتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے, عوام کی طرف سے, اور فلانا ٹمکانا. سبحان اللہ. اور یہ ٹھیک ہے. دیکھو بات سنو, جو 500 ایکڑ زمین ہے اس کی مارکیٹ ویلیو اصل میں 50 ارب ہے. سمجھ آئی بات؟ جو 500 ایکڑ زمین ہے اس کی اصل مالیت, مارکیٹ ویلیو 50 ارب ہے, جو پورٹ کسٹم کی اپنی آفیشل ایویلیویشن میں. ٹھیک ہے, 20 ارب 30 تو ویسے ہی غائب کر دیا نا, باقی 20 میں حصے داری. اور دے دی گئی ہے 10 کروڑ روپے ایکڑ کی زمین 10 لاکھ روپے ایکڑ میں. یہ فیصل واوڈا جیسا ویل انفارمڈ آدمی کہہ رہا ہے. اور جو 5 ارب روپے کی پیمنٹ آنی ہے اس پہ اگین 13-14 کروڑ لے کے پوزیشن دے دیا گیا, قبضہ دے دیا گیا. نہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے, یہ ان کا پاکستان ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی 50 ارب کی پراپرٹی آپ 5 ارب میں بیچ رہے ہو, وہ بھی ادھار پہ. صدقے جامع 200 ایکڑ اور پکڑے گئے ہیں. اس کے علاوہ درجنوں کے حساب سے چیزیں ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں میری ٹائم کی, یہ دیکھو فیصل واوڈا از بریلینٹ, ہی از بریو, بہادر بھی ہے, ذہین بھی ہے. اس کا کہنا ہے کہ میری ٹائم کی ہے جو پورٹ شورٹس یہ وہ سارا اس سے ڈیل کرتی ہے کہ اکیلی وزارت پاکستان کا قرضہ اتار سکتی ہے. اور واوڈا 100% کی بات کر رہا ہے. میں آئی کانگریچولیٹ ہم. اتنی بڑی یہ جرت کا کام بھی ہے, ذہانت کا کام بھی ہے, عقل کا کام بھی ہے, اور محنت بھی ہے اس میں, اس کو پروب کرنے میں. جو کرمنل, اچھا اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کرمنل نیگلیجنس کہہ لو, مانے گے نہیں جی ہمیں تو سانو تو پتہ ہی نہیں سی. ایک قصہ ہے کسی کا, لیکن اب میں ٹی وی پہ وہ سنا نہیں سکتا. اچھا تو کیسز 7-8-10 سال سے اوپر چلے جا رہے ہیں. سیٹلمنٹ ابھی ہوئی ہے کوئی 1 سال کے دوران, مطلب تباہی مچی ہوئی ہے. 50 ارب 60 ارب روپے ایک ڈیل کے اندر تو گئے کہیں نہیں. ایف بی آر کا ایشو اٹھایا تو بقول فیصل واوڈا ان کو دھمکیاں دی گئی. اور واوڈا کی یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ میرے ایکسپوز کرنے سے 2300 ارب کا فائدہ ہوا پاکستان کو. پتہ نہیں ابھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہو گیا تو دیکھیں گے. لیکن فیصل واوڈا نے اپنا حق ادا کر دیا. اس نے ایک پولیٹیشین ہونے کا, محب وطن ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو میں کہتا کہ ذرا 2-4% مینو بھی لا دیو. فیصل واوڈا نے یہ نہیں کیا. آگے چلیں. بالکل ٹھیک حسن صاحب, آگے چلتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن کے نے پاکستان کے انتخابی نتائج کے متعلق سال 2002 تا 2024 رپورٹ جاری کر دی ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ انتخابی نتائج گزشتہ 2 دہائیوں میں کسی بہتری کی جانب گامزن نہیں ہوئے. چلو ٹھیک ہے, وہ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک بی فافن جو ہے یہ اس نے کر دیا, ان کا کام ہے. ادروائز مجھے یہ بتا دو کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے اور کس چیز میں بہتری آئی. ایک چیز بتاؤ, کوئی ایک چیز. اور وہ چیزیں گنی نہیں جاتی جن میں بدتری آئی ہے. اچھا کمال یہ ہے کہ جن پہ بیت رہی ہے, جو بھگت رہے ہیں فارم 47 یہ وہ وغیرہ وغیرہ, اللہ کی شان ہے. جن کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے انہیں علم نہیں ہے, فافن کو بتانا پڑ رہا ہے. سب جانتے ہیں, انہوں نے ذرا تفصیل بتا دی, ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے, نیکسٹ فرق کیا پڑے گا اس سے؟
फर्क क्या पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं साहब। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की व्हाइट हाउस में गर्मा गर्म बहस ने तारीख रकम कर दी है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को तंबीह की कि आप कातिल पुतिन के साथ कोई समझौता ना करें, जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि तुम तीसरी आलमी जंग का जुआ खेल रहे हो। देखो, पहली बात तो ये है कि वही मैं अक्सर कहा करता हूँ, पूरी दुनिया की मामेगिरी, लेकिन जाहिर है ग्लोबल विलेज है, हम पे भी असरात चीज़ों के मुरतब। तीसरी आलमी जंग अगर छिड़ जाती है तो फिर पता नहीं क्या। वो कहते हैं कि अगर तीसरी आलमी वर्ल्ड वॉर थर्ड के बाद इंसान एक बार फिर लाठियाँ लेके लड़ा करेगा, दोबारा सब कुछ रीगेन करना जो खैर नहीं है। यूक्रेन का जो सरबराह है, सदर है या जो भी है, आपको पता है ही इज अ जोकर, ही इज अ कॉमेडियन ओरिजिनली। पता है आपको? नहीं हसन साहब, मुझे नहीं पता था। अच्छा, वो कॉमेडियन है और वाकई कॉमेडियन है, मैं मजाक में नहीं बात कर रहा। उसने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अमेरिका वो तो चला गया, अब जो था पिछला, यूरोप वगैरह ने उसको लॉलीपॉप दिया था कि तुम्हें नेटो का हिस्सा बना लेंगे, यूं कर लो वो कर लो। वो जोकर इनके चक्कर में आ गया, नतीजा सामने है। उसकी वजह है कि नेटो का मेंबर होना उसका जो है वो रशियंस के लिए तो अच्छी खबर नहीं थी। उन्होंने वो कर लिया जड़ा तगड़े माड़े ना कर लेंदे होंगे। तो सियाना है ये जो डोनाल्ड ट्रंप, जिसे लोग कहते हैं ना जज्बाती है फलाना है, ना ना ना, ये याद रखना, कारोबारी आदमी वो मतलब एग्रेसिव नजर आता होगा, हो नहीं सकता। वो इतना बड़ा कारोबारी आदमी है, उन्हें सोच समझ के उन्हें कहा किस पासे लेके जा रहे हैं जड़ा भी सी यूक्रेन दा वगैरह। बट ठीक है, कोई बात नहीं, तारीख नहीं हुई, इससे ज्यादा हुआ है, तारीख में इससे ज्यादा हो चुका है सरबराहों के दरमियान, इससे बहुत बहुत भयानक हो चुका है, जिसे शायद मैं बयान भी नहीं कर सकता। सुनो, मैं हिंट देता हूं आपको, एक मिनट, आपको और अपने व्यूअर्स को। हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। ये अल्लामा इकबाल का एक मिसरा है, जाओ जाके इसकी बुनियाद पढ़ो, बहुत कुछ होता है। बहुत सो कोई एडी तारीख नहीं। आगे नेक्स्ट खबर। सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है कि पहले 5 रोज़ों पर आप फलों का बॉयकॉट करें तो अगले 25 रोज़ों में आपको फल इंतहाई मुनासिब कीमत पर मिलेंगे। क्या कहेंगे इस पे? यार, ये मुहिम चलाने वालों को सबको मेरा सलाम, प्यार, दुआएं, बहुत ब्रिलियंट। लेकिन मुसीबत ये है, ये अक्ल के जो अंधे हैं, ये साईं लोग हैं। अब अवाम को किसी बात की समझ नहीं आती, सुन लेते हैं, कोई इनका कोई शौक है जो पूरा हो आ जाता है। दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। साईं लोग हो गए, भूख, बेरोजगारी, नंग, लॉ एंड ऑर्डर की तबाही, पुलिस है मार गया किसी का। अभी कोई 1-2 हफ्ते पहले की बात, पुलिस वाला जो एक औरत के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसके बाद पतलून छोड़ के भागा और ये वो उसने बंदा मार दिया है कि सर। तो ये अब नीम पागलों वाला, अदरवाइज ये आइडिया इतना ब्रिलियंट है, लेकिन अवाम के अंदर ना वो शऊर है, ना वो एका है, ना वो अंडरस्टैंडिंग है, ना यकजहती नाम की कोई चीज है। तजवीज बहुत आला है। और देखो बात सुनो, हम अजीब लोग हैं। मैंने अभी आपको बताया ना मुसलमान और मोमिन का फर्क। मोमिन सरी भी ठूस के नहीं करता, उसकी जो अता है, उसका जो हुस्न है रोजे का, वो है टू फील, मतलब भूख क्या चीज होती है। यहां डंगरों की तरह खाना और अफ्तारी के वक्त, अल्लाह माफ करे, मुझे ये बताओ, अफ्तार की रूह के खिलाफ है जो हम करते हैं। इवन लोअर मिडिल क्लास के लोग, कोई उनको खौफ खुदा नहीं। हम इबादत के जाहिर देखते हैं, ये सवाब सूब, ये नहीं देखते कि ये एजुकेशन है। हमारी हर इबादत बुनियादी तौर पे एक एजुकेशन है।
5 وقت کی نماز کہتے ہیں ویلے دی نماز سے کویلے دیاں ٹکراں وجہ پابندی اوقات سکھائی ہے وہ نہیں سیکھنا. صفیں سیدھی نیتیں ٹیڑھی گٹے گوڈے صاف آنکھیں ناپاک. تو یہ دیکھو افطاری کی روح کے خلاف یہ ایسے کوئی بدبخت ماحول ہے. یہ پکوڑے وہ چاٹیں وہ چاٹ فلانی ہے وہاں اس چاٹیں سموسے کچوریاں نگیٹس دہی پلے فروٹ چاٹ فروٹ علیحدہ شربت ملک شیک دودھ سوڈا لیمو پانی. جو اوکھا ہو کے کرتا ہے وہ بھی باز نہیں آتا. کرو خان کا بائیکاٹ کھاؤ قسمیں سارے پاکستانی. جو لوگ یہ تحریک چلا رہے ہیں انہیں کہو میری طرف سے ہاتھ باندھ کے میں اپنے ہم وطنوں کو کہتا ہوں بائیکاٹ کرو ان کا. ان کی کمریں ٹوٹ جائیں گی. جن بدماشوں نے رمضان کے مہینے سے پہلے چند دن پہلے بے شمار چیزوں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا کہ کسنا کڈاں گے وہ کیلا شیلا مجھے لوگوں نے بتایا. میں تو زندگی میں کبھی خوش خوراک نہیں رہا. 1 meal a day مین. دن میں 1 بار صبح چائے 2 انڈے بس یا تھوڑا سا ڈرائی فروٹ سردیوں میں کچھ نہیں. پھر اپنے مگے میں چائے شائے پی لیتے ہیں سما کے مگے وہ پروگرام کے دوران تاکہ میرا انرجی لیول بڑھاپے میں ڈاؤن نہ ہو جائے. تو کم بات پڑتی ہے. جس روزے کا کی روح ہی آپ نے نہیں رہنے دی اس کا آپ کو کیا ثواب ملنا ہے. یہ صبر سکھاتا ہے یہ تحمل سکھاتا ہے یہ بردباری سکھاتا ہے. یہ جن کے گرد بھوک ناشتی ہے ان کے ساتھ ہمدردی سکھاتا ہے. تھے اوپر دیکھو ہمارے ماشاءاللہ ہمارے اشتہارات بھی میں عجیب سا ہی لگتا ہے مجھے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ. تو یہ لوگوں کا قصور ہے. اگر یہ نہیں ہوش کرتے نہیں ہوش پکڑتے تو ان کے ساتھ جو ہو وہ ٹھیک ہے. کوئی ہمدردی نہیں مجھے. اگر آپ کو اپنے ساتھ ہی ہمدردی نہیں ہے یار اور آپ اگر بہت متمول ہیں پھر بھی نہ کرو. اپنے ان ہم وطنوں کا ہم مذہبوں کا ان کا ساتھ دو جن کے لیے یہ ذخیرہ اندوزی کر کے ان کی جیبیں کاٹتے ہیں. ان کی خاطر کا بند. ایک آدھ کو فروٹ یہ وہ سارا ختم ہو گئی بات یار. پروٹین کا اپنا کھانا چانا کھاؤ. ہم نے اس کو پتہ نہیں کس قسم کا تہوار بنا لیا. ہمارے صحابہ یہ سارا کچھ کھایا کرتے تھے. میں اپنے آقا کی بات نہیں کر رہا صحابہ کی بات کر رہا ہوں. کھجور کھانا سنت ہے. ہماری اپروچ دیکھو. طائف کے پتھر کھانا سنت نہیں ہے. کبھی نہیں سنا ہوگا تم نے.